حضور فرمانے نے 1,24,000 نبیاں نو اتنی تکلیفاں نہیں دتیاں گئیاں جتنی تکلیفاں صرف مینوں دتیاں گئیاں دین کے لیے۔ سانتے آج تک کسی نے گال ہی نہیں کی جناب۔ اسی دین کے لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے والے 2 دانت مبارک بھی شہید ہوئے، ان کا کچھ حصہ شہید ہوا اسی دین کی سر بلندی کے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں اے پیپلز پارٹی تے نون لیگ والے تے پی ٹی آئی والے اے اتھے جا کے گلاں کرن گے اسمبلی دے اندر حضور دے دین دیاں 70 سال تو تہاڈا سیوریج سسٹم نہیں ٹھیک کیتا، انہاں نے اتھے جا کے کی کرنا ہے؟ 70 سال تو بارش ہو رہی ہے نا، لیکن تہاڈا نظام نہیں ٹھیک کر سکے، پورا ملک ڈوب گیا، انہاں کولے دا حل نہیں ہے، پیسے سارے لے رہے ہیں، ساریاں تنخواہاں لیندن، سارا کچھ کر دین، انہاں نے کی بدلنا ہے جناب؟ جدوں بھی تبدیلی آنی ہے او حضور دے نظام دے ذریعے آنی اور جیڑا حضور دے نظام نو جتنا روکنا چاہتا ہے اور روک کے ویکھ لوے پھر بھی حضور دا نظام آنا ہی آنا۔ توجہ جے تواڈے دل دے اندر حضور دی محبت نہیں ہے تے لبیک والے دے گاٹے نال نہ لگو، تسی رات نو اٹھ کے دعا منگو یا اللہ جڑا در تو بابے خادم نو دیتا سی او دا کروڑواں حصہ سانو بھی عطا فرما۔ لے آؤ قرآن شریف کھولو 17واں سپارہ سورہ حج کی آیت نمبر 15۔ بس اے قرآن دی آیت سورہ حج دی آیت نمبر 15 پڑھنا جا کے اور دی تصویر چھک کے تے سٹیٹس تے لانا، جیڑے کہندن لبیک والے آگے نہیں جا سکتے، لبیک والے کیسے اسمبلیوں میں جائیں گے؟ تیرے پیو دیاں اسمبلیاں نہیں ہیں، اسی جاواں گے۔ طریقے سارے آندن۔ شاہ جی آج آ جائیں، سید در محمد شاہ صاحب آپ تشریف لیں، آج سیدوں کو لو ترجمہ پڑھیں۔ آیت نمبر 15۔ جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی ڈالے پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، آگے پھر ویکھے پھانسی جدوں ہو جائے گی ویکھے گا کہ اللہ فرماندا ہے پھر بھی جی کدھر کوئی 2-4 آجی رگاں چل رہی ہوئی ہیں پھر دیکھے کہ اس کا یہ داؤ کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے۔ اتے لا کے رسی تے والوی دس چھڑ دینا جی، اللہ نے تو فرمایا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، بڑی آسمان تک بھی لے کے جانا چاہتے ہیں تو اتنے بن چھڑے تے رسی بن کے تے پھر کی کرے، ایک پاسا ادھر ہوئے تو دوسرا پھر اپنے گلے چ پائے تے تھلو پھٹا چھک دوے، لٹک کے گھوم کے نہ جدوں صاحب نکل جان تے پھر ویکھے کہ جس بات سے وہ جلتا تھا اس بات کا کیا ہوا؟ فرمایا پھر بھی جی اگر کدھرے وہ کوئی رمق ہوئے گی نا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت جو یہ اچھا اب اس کی ذرا تشریح میں چلا، دنیا میں اللہ اپنے نبی کی مدد کیسے کرے گا اور آخرت میں کیسے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں اللہ اپنے محبوب کی مدد یوں کرے گا کہ حضور کا دین سارے دینوں پر غالب آ جائے گا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ تم گلی میں لبیک کا نعرہ لگانے سے روکتے ہو، ہم تو اللہ فرماتا ہے اب تو وہ وقت آنے والا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بھی لبیک کا نعرہ لگے گا۔ توجہ، اور تم یہاں نعرہ لگانے سے روکتے ہو اسلامی ملک میں، تم نے دیکھا نہیں
کہ جہاں پر مودی کی حکومت ہے وہاں پر بھی لبیک کا نعرہ لگ رہا ہے. یہ دنیا میں مدد، آخرت میں، آخرت میں حضور 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں میدان حشر میں تشریف لائیں گے. اللہ اپنے حبیب کا استقبال کرے گا. سبحان اللہ. رب استقبال فرمائے گا. یہاں بھی حدیثیں ہیں، بس میں اشارہ کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں رب میرا یوں استقبال کرے گا کہ اپنے مبارک دستے قدرت سے مجھے سبز رنگ کا جبہ پہنائے گا. ٹھیک، جبہ پہن کر پھر رب فرمائے گا محبوب دائیں طرف بیٹھیے. وہ جو کرسی ہے، وہ جو جگہ ہے جہاں پر اللہ اپنے محبوب کو بٹھائے گا اس کو مقام محمود کہتے ہیں. دور فرماتے ہیں میں مقام محمود پر جب فائز ہو جاؤں گا، کھڑا ہو جاؤں گا یا بیٹھ جاؤں گا موقع کی مناسبت سے، تو پھر کیا ہوگا؟ دو لائنیں لگی ہیں، نیک ادھر ہیں جی، گناہگار ادھر ہیں. تو نیک جائیں جی جنت میں، باقی رہ گئے گناہگار. تو نیکوں میں تو بڑے بڑے سبحان اللہ. باقی یہ کون ہے جی؟ یہ دھرنوں میں جاتے تھے. یہ کون ہے جی؟ ریلیوں میں جاتے تھے. اب اللہ اپنے حبیب کی آخرت میں مدد یہ کرے گا، حضور ایک اشارہ کریں گے، لبیک والے سارے حضور کے قدموں میں ہوتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے. رنگ ہونا ہے جی. حضور نے فرمانا ہے لبیک والے آؤ نا، تو پھر اسی ایسے تو نہیں نہ جانا، پھر اسی لبیک لبیک